جو چیزیں حصی وجود نہیں رکھتی یا جسم نہیں رکھتی وہ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ان کا وجود ہی نہیں ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہی، وہ چھپائی گئی ہیں سر کی آنکھوں سے اور ظاہر کر دی جاتی ہیں دل کی آنکھوں پر، یعنی چھپا لی جاتی ہیں چہرے کی آنکھوں سے اور دکھا دی جاتی ہیں دل کی آنکھوں سے، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر تمام اصحاب قلب کو یہ تمام اجسام جو روحانی ہیں ہر وقت دکھائے جائیں تو ان کی توجہ بٹی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو سب کچھ نہیں دکھاتا تاکہ یہ نہ ہو کہ جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں کہیں ان میں وہ پڑ جائیں۔ تو بہت سے اولیاء ہیں کہ جنہوں نے ان غیبی چیزوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، لیکن وہ پھر بھی ولی ہیں۔ تو یہ مخفی صورتوں کو یا شکلوں کو یا انوار کو دیکھنا یہی بزرگی کی دلیل یا علامت نہیں ہے۔ بزرگی خدا کا قرب ہے اور اس کے نشانات کی تعظیم ہے اور اس کے حکم کی حیثیت کو سمجھنا ہے اور اس سمجھ کے مطابق عمل کرنا ہے، کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے۔ مثلاً یہ بوجھ بھی اتار دیں یہ بہت سارے لوگ جو وظیفے کرتے ہیں کہ وظیفے کرنے کے بعد یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ نظر آئے گا وہ نظر آئے گا، تو اگر وہ کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے ہی وظیفے کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں سورج کو دیکھ لیتے کہ وہ بھی تو نور ہی ہے۔ اگر انہوں نے مخلوق کو ہی دیکھنا ہے تو یہ انسان تھوڑے نظر آ رہے ہیں، یہ دیواریں یہ شجر حجر یہ خدا کی نشانیاں نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے غیب کی نشانی دیکھنی ہے تو یہ بھی تو نشانیاں ہی ہیں، یہ بھی تو غیب سے ہی آتی ہیں۔ تو غیب کی نشانیوں سے اگرچہ آدمی کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ ایمان کا بڑھنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی مانگا ہے۔ مثلا جب آپ نے یہ گزارش کی کہ مجھے دکھائیے کہ کیسے مردے کو آپ زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر پرندے پکڑو اور ان کو ذبح کرو اور درختوں کی چوٹیوں پہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھاؤ، پھر ان کو بلاؤ، تم دیکھو گے کہ وہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی طرح سے کیا، جب انہیں پکارا تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گئے۔ تو خدا نے فرمایا کہ ایسے ہم مردے کو زندہ کرتے ہیں اور کریں گے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ اولم تؤمن، کہ بغیر دیکھے کہ آپ کو ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ منظر دیکھ کر مزید اطمینان چاہتا ہوں، تو خدا نے منظر دکھا دیا۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ انبیاء کے علاوہ تمام اولیاء یا دیگر عام مسلمانوں کو بھی یہ مناظر دکھائے جائیں گے جا کے انہیں اطمینان قلب نصیب ہو، اور میں نہیں، سب کو نہیں دکھائیں گے، تمہیں ایمان پہ رہنا پڑے گا۔ ہاں، وہ ایمان کی زیادتی سے خود بخود تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ تم پر یہ عطا ہے کہ اگرچہ تمہیں دکھائیں گے نہیں، لیکن جو تم ایمان رکھتے ہو اس کے مطابق تمہارا عمل ہو جائے گا، تو وہ اطمینان جو دیکھنے دکھانے سے پیدا ہوتا ہے وہ اطمینان تمہیں ایمان کے اندر ہی نصیب ہو جائے گا، اگر آدمی کا عمل ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ شریعت ہی طریقت بن جاتی ہے اگر شریعت درست ہو۔ یہ شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یا جو الگ ان کو کر دیں آپ کہ وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے، نہیں، وہ ایک ہی چیز دوسری چیز بن جاتی ہے۔ یعنی علم الیقین کے اندر اگر آپ کا عمل علم الیقین کے عین مطابق ہے، تقاضوں کے مطابق ہے، تو وہ علم الیقین کے اندر ہی آپ کو حق الیقین ہو جائے گا۔ یعنی وہ اطمینان جو حضرت خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا دیکھ کر، کہ دیکھنے سے لیطمئن قلبی، کہ میرے قلب میں جو مراتب یقین ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے، تو امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ ان کو نہ بھی دکھایا جائے، اگر ان کا عمل ان کے ایمان کے مطابق ہو جائے تو وہ حق الیقین انہیں ایمان کے اندر ہی حاصل ہو جائے گا، اسی پہلے مرتبے پر ہی۔
اس لیے یہ ہمارے ہاں بزرگی دیکھنا دکھانا، شکلیں انوار، یہ دیکھنا بزرگی نہیں ہے۔ اس ایمان کے اندر انتہا درجے کا یقین اور اس کے مطابق عمل، اسی سے ہی بندے کو وہ اطمینان ہو جاتا ہے جو دیکھنے دکھانے والوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کے بڑھنے اور یقین کے بڑھنے کے لیے دیکھنے دکھانے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی چیز بھی آپ کو نظر نہ آئے تو پھر بھی جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی۔ جنت دیکھ کر ایک آدمی کا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے جنت کو دیکھا ہے تو وہ ہے۔ ایک آدمی نے جنت کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے کہتا ہے کہ جنت ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ان دونوں میں افضل کون سا ہوا؟ اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک ولی اللہ نے جنت کو دیکھا اور اطمینان حاصل ہوا کہ جنت ہے، واقعتاً ہے، اور ایک جسے آپ عام مومن کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر ہی اتنا یقین رکھتا ہے، اسے یقین اتنا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے، دکھاؤ یا نہ دکھاؤ وہ ہے، تو اس بندے کا تو درجہ زیادہ بڑھ جانا چاہیے کہ جو بن دیکھے سمجھ رہا ہے کہ واقعی جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے ہر فرد کے لیے ہی ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے کہ ولایت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے اس کو یقین ہو، بلکہ میری امت میں وہ بھی ولی ہو جائے گا جو بن دیکھے صرف بات پر ہی یقین کر لے کہ چیزیں ہیں۔ یہ وہ یقین کا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ سلوک کے بغیر ہی مومنوں کو عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک وہ صاحب سلوک ہے جو سلوک کے مراتب طے کرنے کے بعد پہنچتا ہے اور وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ عالم غیب میں یہ ہے وہ ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس نے سلوک کا کوئی مرتبہ بھی طے نہیں کیا ہوتا اور غیب میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا، اس کا بھی اتنا ہی ایمان ہوتا ہے صرف بات کو سن لینے کی بنیاد پر کہ ایسا فرمایا ہے تو پھر ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں فرمایا ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، ہم اس فرمائے ہوئے پر ہی اتنا یقین رکھتے ہیں کہ بغیر دیکھے ہی ہمیں کامل یقین ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہوگا۔